اچھا ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنیں اور یہ یقین کریں اتنا اچھا واقعہ ہے، اتنا خوبصورت واقعہ ہے، شاید اس وقت اس کا اینڈ ہوگا، آپ کی اور میری آنکھوں میں شاید آنسو بھی آ جائیں کہ دو بندے، دو نوجوان بچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ بڑا دربار تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، داخل ہوتے ہیں اور حضرت امیر المومنین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا امیر المومنین، وہ دیکھیں وہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ بیٹا اس بندے نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں امیر المومنین اس بندے نے ہمارے ابا جی کو قتل کر دیا ہے، اور رو رہے تھے، وہ بچے رو رہے تھے کہ اس بندے نے ہمارے والد صاحب کو قتل کیا ہے، ہمارا والد صاحب اب دنیا میں نہیں رہا، ہمارا آسرا ختم ہو گیا، ہمارے سر سے باپ کا سہارا اس نے چھین لیا ہے۔ امیر المومنین اس کو بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ، وہ نزدیک آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کیا یہ بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں جی بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے ان کے والد صاحب کو قتل کیا ہے۔ اس نے کہا جی، حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کیسے قتل کیا؟ جی میں اپنے کھیتوں میں اپنے بھیڑ بکریاں چلا رہا تھا، تو ان کا والد اپنی بھیڑ بکریوں اور مال کے ساتھ میرے کھیتوں میں جب داخل ہوا تو میں نے اسے منع کیا، وہ منع نہیں ہوا تو میں نے ایک پتھر اٹھا کے مارا جو جا کے اس کے سر پہ لگا اور وہ وہیں پہ مر گیا، وہیں پہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ البقرہ کی یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ تم پر قتل کا قصاص فرض کر دیا گیا ہے، اب تو قصاص ہوگا، قتل کے بدلے تو قتل کیا جائے گا، تیری گردن ماری جائے گی۔ کہنے لگا کہ اس اللہ کی قسم جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، میں اپنے بچوں کو صحرا میں بھوکا پیاسا چھوڑ کے آیا ہوں، میں تیار ہوں، بے شک آپ میرا سر لیں، میں اس بات پہ ایگری ہوں آپ کے ساتھ، لیکن مجھے 3 دن کی مہلت دیں کہ میں جا کے اپنے بیوی بچوں کو بتا کے آؤں کہ میرے موت کا پروانہ جاری ہو گیا ہے، مجھے مرنا پڑے گا، مجھے قتل ہونا پڑے گا کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ مجھے ڈھونڈتے رہیں گے، انہیں میں بتا کے ہوں کہ اپنا بندوبست کرنا، کوئی سہارا، کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی بتا کے ہوں کہ وہاں کی طرف دیکھنا، اپنی زندگی ایسے 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 گزارنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ضامن ہے، کوئی بندہ ہے کہ جو تیری ضمانت دے اور پھر تو چلا جائے؟ کیونکہ اس کا گھر کسی کو معلوم نہیں تھا، وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا، وہ صحراؤں میں رہنے والا تھا، بڑے دور کا رہنے والا تھا، اس کی بستی کسی کو معلوم نہیں تھی، راستے اس دوران بڑے دشوار ہوا کرتے تھے۔ تو کہنے لگا کہ میرا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، پورا دربار خاموش ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پورے بھرے ہوئے دربار میں کوئی ہے جو اس شخص کی ضمانت اٹھائے کہ یہ 3 دن کے بعد واپس آ جائے گا اور پھر ہم اس کو قصاص میں قتل کر دیں گے؟ لیکن کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ اتنے میں حضرت امیر المومنین نے ان 2 بچوں کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹا تم اسے معاف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں جی نہیں، ہم نہیں معاف کرتے، ہم کیسے معاف کریں، ہمارا، وہ رو رہے تھے، ہمارا باپ اس نے چھینا ہے، ہم کیسے معاف کر دیں؟ دوبارہ حضرت امیر المومنین پورے مجمع عام میں اعلان کرتے ہیں کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے، کوئی ہے جو، تو اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے ابو ذر آپ کو کیوں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی میں ان کی اس کی ضمانت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ یہ 3 دن بعد آ جائے گا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ نہ آیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ابو ذر کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ نہ آیا تو مجھے اس کی جگہ گردن دینی پڑے گی، لیکن میں نے اس کے چہرے پہ ایمان کی نشانیاں دیکھی ہیں، مجھے لگتا ہے یہ ضرور آئے گا، میں ضمانت دیتا ہوں، اسے جانے دیجیے۔ وہ بندہ چلا گیا۔ تیسرے دن دربار لگا ہوا ہے، عصر کا وقت ہے، عصر کے وقت
نماز کے بعد امیر المومنین جناب بڑے پریشان ہیں، وہ بندہ نہیں آیا۔ دربار میں سناٹا چھایا ہوا ہے، وہ بندہ نہیں آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن سب سے پہلے دربار میں آ کے بیٹھ کے، سب سے پہلے وہ نہیں آیا۔ سارے لوگ جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا اس کی طرف دیکھ رہے تھے، سورج غروب بھی ہو رہا تھا، زرد بھی ہو رہا تھا، چہروں پہ بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی، بڑے پریشان تھے کہ آج نہ جانے کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نہ، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے، کبھی یہ نہیں سوچا یہ اپنا ہے، کبھی یہ نہیں سوچا یہ غیر ہے، کبھی یہ نہیں سوچا یہ امیر ہے، کبھی یہ نہیں سوچا یہ غریب ہے، کبھی یہ نہیں سوچا یہ پاک ہے، کبھی یہ نہیں سوچا یہ سفید ہے، کبھی یہ نہیں سوچا یہ کالا ہے، کبھی یہ نہیں سوچا یہ اونچی شان والا ہے۔ اس لیے کہ عمر فاروق اس نبی کا غلام تھا جس نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیتا۔ یہ عمر فاروق وہ تھا جس کا رعب اور دبدبا کیسر و کسرا تک بھی جاتا تھا۔ دربار میں جو رعب اور دبدبا تھا اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اتنا رعب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ ان کو پتا تھا یہ ادھر سے ادھر نہیں کرتا، ایک بات جو کہہ دیتا ہے رب تعالیٰ اس کے ہاتھ اور زبان سے وہ بات پوری فرما دیتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے عین وقت میں مغرب سے وہ شخص آتا ہوا نظر آیا تو سب کی سانسیں بحال ہوئیں، سب کے چہرے پہ خوشی کے اثار کہ اب وہ بندہ آ گیا۔ جو ہی اس بندے پہ فاروق اعظم کی نظر پڑی، حضرت فاروق اعظم کے زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، پورا دربار پکار اٹھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ قریب آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا ہم نہ تیرا گھر جانتے ہیں، نہ تیری طرف آنے والا راستہ جانتے ہیں، نہ تجھے جانتے ہیں، نہ تجھے ڈھونڈ سکتے تھے، کیا ہوا کہ تو موت کی طرف دوڑا چلا آیا، اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس نے کہا کہ بات میری نہیں ہے، بات میرے خدا کی ہے، بات میری نہیں ہے، بات میرے پیارے رسول کے فرمان کی ہے، بات میری نہیں ہے، بات حدیث کی ہے، بات میری نہیں ہے، بات قرآن کی ہے، بات میری نہیں ہے۔ اگر میں آج یہ وعدہ پورا نہ کرتا تو لوگ اجنبیوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کیا کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ بزرگوں آپ کو کس چیز کی مجبوری تھی کہ آپ نے خود اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر دیے، آپ نے اس کی ضمانت دے دی، نہ آپ اس کو جانتے تھے، نہ پہچانتے تھے، نہ اس کے قبیلے اور نہ اس کے گھر کی طرف جانے والے راستے آپ کو معلوم تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں امیر المومنین اگر میں اس کے ساتھ اس دن نیکی نہ کرتا تو یہ مشہور ہو جاتا کہ مسلمانوں کے اندر سے خیر اور نیکی والا عمل ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اس کے ساتھ نیکی اس وجہ سے کی ہے کہ میرا رب بھی راضی ہو جائے، میرے مصطفیٰ کے نظام کو چار چاند جو لگے ہوئے ہیں ان پر کوئی حرف بھی نہ آئے۔ اتنے میں حضرت امیر المومنین ان بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ بچے رو رہے ہیں، کہتے ہیں کیا کہتے ہو؟ بچے کہتے ہیں کہ امیر المومنین اس بندے نے وعدہ پورا کیا ہے، ہم اس وعدہ پورا کرنے کے صلے میں اسے اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ امیر المومنین ہم معاف کرتے ہیں۔ اتنے میں پھر حضرت امیر المومنین کی زبان سے 4 جملے نکلے۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان صحرا میں رہنے والے، تو نے اللہ سے ڈر کے، تو نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پر چلتے ہوئے، اسلام کی عزت کا برہم رکھتے ہوئے تو نے وعدہ پورا کیا ہے، رب تعالیٰ اس وعدہ پورا کرنے کی تجھے جزا عطا فرمائے۔ پھر فرمایا اے ابو ذر آپ نے اس اجنبی کے ساتھ جو نیکی کی ہے اس نیکی پر اللہ تجھے جزا عطا فرمائے۔ کہا کہ اے نوجوانوں تم نے اپنے والدین کا خون معاف کیا، اس پر اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کہا کہ اے عمر تو نے انصاف قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس انصاف پر تجھے اجر عطا فرمائے۔ آخری باتیں کر رہا ہوں
میرے پیارے دوستو، قتل تو نہیں ہوا نا، وہ بندہ قتل تو نہیں ہوا نا قتل. اگر وہ واپس نہ آتا تو پھر بھی تو قتل نہ ہوتا، لیکن فرق ہے اگر وہ واپس نہ آتا تو اللہ کا بھی مجرم تھا اور کبھی ان بچوں کو نظر آ جاتا تو اس کی گردن مار دیتے. وہ اس علاقے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، باہر نکل سکتا تھا تو موت تھی، موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا سامنا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹینڈ نہ لیتے تو اتنا بڑا عدل قائم نہ ہو سکتا تھا. ان انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ نے حضرت عمر کو اتنی بڑی عزت عطا فرمائی. وہ بچے جو ہیں انہوں نے معاف کر کے جو ہے وہ حوصلہ بڑھا دیا ہے. تو آج اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. نمبر 1 کہ ہمارے دل میں خوف ہونا چاہیے تو صرف خدا کا ہونا چاہیے. بولیں سارے، کس کا خوف ہونا چاہیے؟ کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ غربت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات کہ جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، شہرت کے لیے نہیں کریں. ہمارے ہاں جس بندے کو عہدہ ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہ خطرہ ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے. وہ اللہ کی رضا کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھائیوں، اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بڑے سے بڑا قصور کسی سے ہو جائے اس کو معاف کر دیا کرو. بڑے سے بڑا کسی سے قصور ہو جائے اسے معاف کر دینا چاہیے. وہ معاف کر دینا چاہیے کہ نہیں کر؟ تم زمین والوں کو معاف کرو، آسمان والا تمہیں معافی عطا فرما دے گا. بندہ دیکھا اللہ معاف کری، خود کسی کو معاف ہی نہ کرے تو فائدہ کیا ہوا ہے جی. اور آخری لیسن جو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی اپنا لینی چاہیے کہ کبھی کبھار کسی پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ نیکی بھی کر لینی چاہیے.